الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 70واں حصہ ہے اور آج ہم ہجرت کے چوتھے سال پر بات کریں گے۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا۔ جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کا رعب تمام عرب کے قبیلوں پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے۔ لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، اس کا چرچا ہوا، تو جتنے قبائل تھے وہ اچانک اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ سن ہجری 4 کی کچھ مشہور لڑائیاں ہیں، ان میں سے ایک ہے سریہ ابو سلمہ۔ ایک محرم کو اچانک ایک شخص نے مدینے میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضور نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک سریہ ہے عبداللہ بن انیس۔ محرم سن ہجری 4 کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان کو قتل کر دیا، اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کی بہادری اور جانبازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے حادثہ رجی۔ عصفان اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے رجیع۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک واقعہ بھی سن ہجری 4 میں پیش آیا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عضل و قارہ کے چند آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ کو وہاں بھیج دے تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد اور اسلام کے اعمال سکھا دے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی، اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کفار نے تیر چلانا شروع کیا، مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگباری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں، اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ کیونکہ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائے جس سے پہچان ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم قتل ہو گئے۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس جگہ پر پہنچے تو ان کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے کہ جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا، اس لیے کفار مکہ ناکام واپس ہو گئے۔
باقی تین شخص حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق یہ کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدہدی کی، اپنی کمان کی تانتوں سے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بدہدی ہے، اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید کو کافروں نے باندھ دیا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا۔ حضرت خبیب کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حرم کے حدود سے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ کفار کے گروہ، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ باتیں کہی کہ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروا نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کی یہی ابو سروا اور ان کے دونوں بھائی پھر بعد میں مسلمان ہو کر صحابیت کے شرف اور اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد ابن اسود راتوں کو سفر کرتے، دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کی پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا، گھوڑے پر رکھ کر چل دیے، اور 40 دن گزرنے کے بعد لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر پیچھا کرتے ہوئے چل پڑے۔ ان دونوں حضرات کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہمیں پکڑ لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹی، لاش مبارک کو نگل گئی، اور پھر زمین ایسے برابر ہو گئی جیسے پھٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب کا لقب بلیع الارض، جن کو زمین نگل گئی ہے، یہ پڑا۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ دیکھو ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا دونوں نے سنایا تو حضرت جبرائیل بھی حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ حضرت زید کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قتل کیا جاتا تو کیا تم پسند کرتے؟ حضرت زید ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے۔ جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن مار دی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا بیر معونہ کا، ماہ سفر میں سن ہجری 4۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے برچھیوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ چند صحابہ کو ہمارے یہاں بھیج دیں، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے صحابہ کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قرہ کہلاتے تھے بھیج دیے۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کے قافلے کے سالار حضرت حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس تھا، ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں، ایک شخص کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبیلے رعل و زکوان، عصیہ، بنو لحیان، ان کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور صحابہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرات صحابہ بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو کے سوا تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ بھی، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہ ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمرو کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کے بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، وہیں قبیلے بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر نے ان دونوں کو قتل کیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور امان دے چکے تھے جس کا حضرت عمرو کو علم نہیں تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال اللہ کے نبی کے دربار میں بیان کیا تو ایک تو اصحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر میں کبھی بھی اتنا صدمہ نہیں پہنچا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر تک تمام قبیلے رعل و زکوان، عصیہ، بنو لحیان، جنہوں نے 70 صحابہ کو بیر معونہ میں شہید کیا تھا، ان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے۔ اور حضرت عمرو نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ حضور نے ان کو امان دی تھی اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عامر بن امیہ زمری نے، اب انہوں نے قبیلے بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور نے ان دونوں کا حضرت عمرو بن امیہ نے قبیلے بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا اور حضور نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا، اسی معاملے کے متعلق بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ بے خبری میں لا علمی میں دونوں قتل ہوئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا۔ مگر یہودی حقیقت میں بہت ہی بدباطن ذہنیت والی قوم ہے، معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں اسلام کے پیغمبر کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے رہے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے، مسلمانوں سے بغض، عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنایا۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت علی بھی تھے، تینوں تھے، اور یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا، آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان پر گرا دے تاکہ یہ سب دب کر ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ عمرو ابن جہش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی۔
اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار اور مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی سازشوں سے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تم اس مدت میں مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر یہودی بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ہرگز مدینے سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ، بنو غطفان، یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے، انہوں نے حضور کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے جو دل میں آئے آپ کر لیجیے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سپرد فرمائی، خود بنو نذیر کا ارادہ فرمایا، ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ آئے، نہ بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شے دی، ان کو دلیر بنایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے محاصرے کے ساتھ قلعے کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درخت تھے وہ بھی کٹوا دیے، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مار سکتے، جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے، کچھ کا تو یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائے کیونکہ فتح کے بعد یہی ہمارے حصے میں آئیں گے، مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کو برباد کرنا، ان کو نقصان پہنچا کر ان کو غیظ و غضب میں ڈالنا چاہیے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت اتری کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ان کا عمل بھی درست ہے، جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ درختوں کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے ہے۔ بہرحال آخر کار محاصرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان، اپنا قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینے سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال اور سامان اور اونٹوں کو لے جا سکے لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بچاتے ہوئے مدینے سے نکلے، کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد ملک شام جا کر کے ازرعات اور اریحہ میں آباد ہو گئی۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زرے، 340 تلواریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کہتے ہیں عبرت پکڑو اے نگاہ رکھنے والے۔ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہو۔ چنانچہ شعبان یا ذی القعدہ سن ہجری 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سپرد فرما کر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 روز تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا تھا۔ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا کہ نہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی نہیں تھا۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے مال تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں چھوٹا بدر۔ تو یہ ہجرت کے چوتھے سال کے سیرت سیریز کے 17ویں حصے کے کچھ واقعات تھے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، کومنٹ کرے۔ میں کہوں گا جو دیکھے وہ ضرور کومنٹ کرے تاکہ ہماری ویڈیو کے ریچ کو یوٹیوب اور دور تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔